اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنواں پھر پانی سے بھر گیا۔ ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3577۔ مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن طلحہ نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ میں گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے ام سلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، ہم فکر کیوں کریں؟ خیر، ابو طلحہ آگے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم، تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس پر دعا جو کچھ بھی اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی، اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو بلا لو۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 10 ہی آدمیوں کو اندر بلا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو دعوت دے دو۔ اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3578۔ ابو احمد زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3579۔ زکریا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عامر نے، کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ
آپ کو دیکھ کر زیادہ منہ نہ پھاڑیں۔ آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی، اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی، پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو۔ چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھیں اتنی ہی بچ بھی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3580۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صفا والے محتاج اور غریب لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی ساتھ لیتا جائے، اور جس کے گھر 4 آدمیوں کا کھانا ہو 5واں آدمی اپنے ساتھ لیتا جائے، یا چھٹے کو بھی، یا آپ نے اسی طرح کچھ فرمایا۔ راوی کو 5 اور 6 میں شک ہے۔ خیر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 اصحاب کو لے گئے، اور گھر میں میں تھا اور میرے ماں باپ تھے۔ ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں۔ عبد الرحمن نے یہ بھی کہا، اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا، لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہیں ٹھہرے رہے۔ مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا بات ہوئی، آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ڈانٹا، اے پاجی، اور بہت برا بھلا کہا۔ پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ، اور خود قسم کھا لی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن، دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ ایک لقمہ کھا کر اسے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں وہ صبح تک رکھا رہا۔ اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم 12 گروہ ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدا معلوم، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سے کھایا، یا عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3581۔ حماد نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور حماد نے اس حدیث کو یونس سے بھی روایت کیا ہے۔ ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر اس ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے۔ جب ہم مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، مکانات گر گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے اللہ، اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا، جہاں اس کی ضرورت ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینے کے ارد گرد
سرپیچ کی طرح ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3582۔ محمد بن مسنا نے بیان کیا، ہم سے ابو غسان یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو حفص نے، جن کا نام عمر بن علا ہے اور جو ابو عمرو بن علا کے بھائی ہیں، بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اور عبد الحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی، انہیں معاذ بن علا نے خبر دی، اور انہیں نافع نے اسی حدیث کی اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی، ان سے ابو رواد نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3583۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے، یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس۔ پھر ایک انصاری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا۔ جب جمعے کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا، اب وہ اس سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ میں اس سے دور ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3584۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہیں حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے۔ پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے۔ آخر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3585۔